ڈیپ ریڈ کلر کے غرارے میں وہ کوئی اپسرا کی مانند لگ رہی تھی۔ گھر والوں کی ضد پر رات میں ہی اس کے دونوں ہاتھوں پر بھر بھر کے دلہن مہندی لگوائی گئی تھی، جس کا رنگ انتہائی گہرا آیا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر بنے مہندی کے گل بوٹے بڑے ہی پرکشش لگ رہے تھے۔ وہ غرارے کے ہم رنگ اس کو زالے نے بھر بھر کے چوڑیاں پہنائی تھیں۔ مانگ میں نازک سا ٹیکا لگا کر وہ گویا نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ نازک سی کلی کی مانند نتھیا ناک میں ڈالے وہ مکمل دلہن لگ رہی تھی۔ سبھی نے اس کی بلائیں لی تھیں۔ وہ دلہن بن کر بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ہونٹ پر بالکل فکل کے تالے پڑے تھے۔ وہ صبح سے خاموش تھی، کسی بے جان گڑیا کی مانند وہ حرکت کر رہی تھی۔ بیوٹیشن نے میک اپ کا ایک آخری ٹچ اس کے گالوں پر دیا تھا۔ زالے و عیشا نے آگے بڑھ کر موتیوں سے لدا غرارے کا ہم رنگ دوپٹہ اس کے سر پر سجایا تھا۔ اس کی نگاہ پہلی بار آئینے کے سامنے اٹھی تھی۔ وہ واقعی کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ رنگ و روپ اس پر ٹوٹ کر آیا تھا۔ اگر جو حالات کوئی اور ہوتے تو وہ اپنی بلائیں خود لے لیتی، لیکن در حقیقت معاملہ یہاں یکدم الٹ تھا۔ وہ اپنے اوپر رحم کھاتی، ترس کھاتی۔ اس کی اپنی کیفیت خود اس کے سمجھ سے باہر تھی۔ اس نے بے چارگی سے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے آنکھ میں مچلتے ان آنسوؤں پر کافی ضبط کر کے رکھا ہوا تھا، جو باہر آنے کے لیے صبح سے مچل رہے تھے۔ دل کی کیفیت یکدم ویران ہو چکی تھی۔ وہ چلنے پھرنے کی صلاحیت مفلوج ہو چکی تھی۔ مہر ماں، تم تو دلہن بن کر بہت پیاری لگ رہی ہو۔ مہر ماں، حازم تمہیں دیکھ کر بے ہوشی ہو جائے گا یار۔ عیشا اس کو شرارت سے مسلسل چھیڑے جا رہی تھی، جس پر مہر ماں عامر نہ تو ہنس رہی تھی اور نہ غصہ کر رہی تھی۔ بس وہ بت بنی بیٹھی تھی۔ چند لمحے اور رہ گئے تھے، پھر تو وہ ہمیشہ کے لیے جیتے جی مر جانے والی تھی۔ حازم گرے کلر کے 3 پیس سوٹ میں انتہائی جاذب نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنے سیاہ گھنے اور سلکی بالوں کو پیچھے کی جانب ہاتھ سے پھیرتے ہوئے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ایک گہری نگاہ خود پر ڈالا تھا۔ اس کی سفید رنگوں کالی گھنی مونچھیں، نیچے اس کے عنابی لب جس پر کھل کر مسکراہٹ بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ ہونٹ کچلتا اپنے سراپے پر ایک گہری نگاہ ڈالتا پرفیوم کی بوتل اٹھا کر خود پر اسپرے کیا تھا۔ ماحول میں یکدم سے خوشبو نے اپنا اثر بکھیرا تھا۔ وہ بظاہر تو اوپر سے نارمل نظر آ رہا تھا، لیکن وہ اندر ہی اندر اپنے آپ سے جنگیں لڑ رہا تھا۔ آج اس کی زندگی کا صفحہ یکدم پلٹنے والا تھا۔ جہاں صرف ہمیشہ ایک کاش کی امید رہتی تھی، آج وہی کاش حقیقت میں ہونے کو تبدیل تھا۔ سب کچھ بہت اچھے سے ہوا تھا، گویا ایک طوفان آیا اور اپنے ساتھ سب کچھ بہا لے گیا۔ جہاں وہ مہر ماں عامر کو صرف اپنے خیالات میں سوچتا تھا، آج وہی لڑکی اس کی شریک حیات بننے جا رہی تھی۔ اس کے اندر خوشی، حیرت، دکھ، تعصب سب کے سب تکلیف پہنچا رہے تھے۔ حازم، جب بھی پیچھے سے کسی کی آواز اس کے کانوں میں ابھری تھی، اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو زالے اس کی نظروں کے عین سامنے کھڑی تھی۔ زالے، وہ تھوڑا سا حیران ہوا تھا۔ بھائی، ہم کو تو بالکل بھول ہی گیا، ہم بھی تمہارے کزن ہیں۔ زالے کا انداز اس کو چھیڑنے والا تھا۔ حازم اس کے معصوم سے شکوے پر مسکرا دیا تھا۔ نہیں، ہرگز نہیں، غلط سوچ رہی ہو تم، بے وقوف لڑکی۔ حازم ہنسا تھا۔ زالے اس کو ہنستا ہوا دیکھ اپنے اوپر بڑی مشکل سے جبر کیے ہوئے تھی۔ جس انسان کی ہنسی اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے، پھر وہ انسان کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے۔ زالے گویا اس کی ہنسی میں خود کہیں کھو گئی ہو۔ ہیلو، حازم نے اس کی آنکھوں کے سامنے اپنا ہاتھ لہرایا تھا، تب جا کر وہ کہیں ہوش کی دنیا میں آئی تھی۔ یہ محبت کا سلسلہ کب شروع ہوا اسے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ کتنا مشکل وہ لمحہ ہوتا ہے جب اپنے من پسندیدہ شخص کسی اور کی جھولی میں دینا پڑے۔ ہم عورتوں کا دل واقعی بہت بڑا ہوتا ہے، جو اتنی بڑی قربانی دے جاتی ہیں کسی دوسری عورت کے لیے۔ بہت پیارے لگ رہے ہو۔ زالے کی زبان یکدم پسلی تھی، جس کو اس نے دانتوں تلے دبا لیا تھا۔ ابھی وہ دونوں کوئی اور بات کرتے جب ہی ضامن دروازے پر دستک دیتا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ حازم کی نظر جیسے ہی ضامن پر پڑی تھی، جس نے خود کو قدرے نارمل کر لیا تھا۔ نکاح خواہ آ چکے تھے۔ ضامن حازم کو اپنے ساتھ لینے آیا تھا۔ ضامن کے آنے کے بعد زالے فوراً ایکسکیوز کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے برعکس مہر ماں کو کمرے سے باہر کمرے تک کے سفر میں ایک بازو عیشا اور دوسرا بازو زالے نے تھاما ہوا تھا۔ حال کمرے میں سارے بڑے موجود تھے۔ عیشا کے سسرالیوں کو مدعو کیا گیا تھا، لیکن وہ کسی مجبوری کے تحت نہ آ سکے تھے۔ مہر ماں مرے قدموں سمیت ان کے ساتھ کسی روبوٹ کی مانند کھینچی چلی آ رہی تھی۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی آسیہ بیگم آگے بڑھی تھی۔ وہ بیٹی کی بلائیں لینے کے ساتھ ساتھ صدقہ اتار رہی تھی۔ ان کے کلیجے کا ٹکڑا آج ان سے جدا ہونے والا تھا، لیکن وہ پہلے سے بھی زیادہ بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ بامشکل سب نے اس کو چپ کروایا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ حشر کے میدان میں تنو تنہا کھڑی ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ مہر ماں غلطی سے بھی آنکھ اٹھا کر سامنے کی جانب نہیں دیکھی تھی۔ سامنے ہی تو اس کی جان کا دشمن بیٹھا تھا۔ اگر وہ اس کو ایک نظر غلطی سے بھی دیکھ لیتی تو شاید یہ نکاح ڈیلے ہو جاتا۔ اس کے دل میں نفرت کا لاوا پک رہا تھا۔ حازم متغیر نگاہوں سے اس پتھر کی مورت کو دیکھ رہا تھا، جو سراپا دہکتے ہوئے انگارے پر بیٹھی تھی۔ اگر اس کو چھونے کی وہ ذرا سی بھی حماقت کرتا تو جل کر بھسم ہو جاتا۔ اس نے بھی اس کو نظر انداز کر دیا تھا۔ خیر، دل تھا کہ اندر ہی اندر ڈول رہا تھا اور ضد کر رہا تھا کہ ایک اور نظر اس سنگ دل لڑکی کی جانب دیکھ لے۔ حازم کے علم میں یہ بات تو تھی کہ مہر ماں کسی ڈول کی مانند خوبصورت ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑکی دنیا کی سب سے خوبصورت دلہن بھی لگ سکتی ہے، جو اس کی آنکھوں کو خیر کر رہی تھی۔ تیری محبت حیات کو لکھوں کسی غزل کے نام سے، تیری محبت حیات کو لکھوں کس غزل کے نام سے، تیرا حسن جان لیوا
تیری سادگی بھی کمال ہے۔ جو لڑکی بچپن میں اپنے لمبے لمبے ناخن کبھی اس کے گال میں تو کبھی ہاتھ میں دھسا دیتی تھی، کبھی اس کے جوتے پر چڑھ کر گندا کر دیتی تھی تو کبھی اس کو گندے کیچڑ میں دھکا دے کر گرا دیتی تھی، آج اسی لڑکی کے ساتھ وہ اپنی بقیہ کی زندگی گزارنے والا تھا۔ یہ احساس خوبصورت بھی تھا اور بھیانک بھی۔ بڑوں کی اجازت پر نکاح کی رسم کا آغاز ہوا تھا۔ مولوی صاحب سب سے پہلے محرمہ کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ محرمہ عامر ولد عامر عباس، آپ کا نکاح حازم عباس ولد سعد عباس کے ساتھ 2 لاکھ سکہ رائج الوقت مقرر کیا گیا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب پوچھ رہے تھے اور وہ کسی برف کی مانند اپنی جگہ جم سی گئی تھی۔ زبان نے تو گویا ساتھ دینا ہی چھوڑ دیا تھا اور جیسے وہ اپنی سماعت سے محروم ہو چکی تھی۔ مولوی صاحب نے دوبارہ سے اپنی بات دہرائی تھی، پھر بھی اس کی خاموشی ویسی کی ویسی ہی رہی۔ ہال کمرے میں موجود سبھی افراد کا حال برا ہو رہا تھا۔ ایک مکمل موت سا سکوت چھایا ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے آخری بار پوچھا تھا۔ آسیہ بیگم کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں ٹپکنے لگی تھیں۔ انہوں نے بیٹی کا ہاتھ تھام کر ہلکا سا دباؤ ڈالا تھا، وہ جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ سبھی کی سوالیہ نگاہیں اسی کو دیکھ رہی تھیں۔ ماں کے زور دینے پر اس نے ایک آخری بار اپنے بابا کی طرف دیکھا تھا، شاید وہ اس کے اوپر رحم کھا کر اس نکاح کو روک دیں، لیکن در حقیقت عامر صاحب بیٹی کی جانب خود لاچارگی سے دیکھ رہے تھے، جیسے کہہ رہے ہو کہ میری عزت کا مان رکھ لو بیٹا، قبول ہے۔ وہ باپ کے بیمار چہرے کو دیکھتے ہوئے زبردستی گردن کو آہستہ سے ہاں میں ہلائی تھی۔ یہ اس کی ہاں نہیں تھی، مجبوری تھی، صرف اور صرف مجبوری، ایک ایسی مجبوری جس نے اس کو اندر سے ختم کر کے رکھ دیا تھا۔ اس نکاح نے کئی لوگوں کے دل زخمی کیے تھے۔ زالے کو وہاں کھڑے رہنا کسی عذاب سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اپنی ڈوبتی آنکھیں سب سے چھپاتی وہاں سے نکل گئی تھی، جس کو کسی نے بھی نوٹس نہیں کیا تھا۔ اب مولوی صاحب حازم کی جانب گھومے تھے، جہاں وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھا لب بھیجے محرمہ کو دیکھ رہا تھا۔ حازم عباس ولد سعد عباس، حیدر، آپ کا نکاح محرمہ عامر ولد عامر عباس کے ساتھ 2 لاکھ سکہ رائج الوقت مقرر کیا گیا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ کسی کو اپنی زندگی میں زبردستی شامل کرنا، یہ کسی کی زندگی میں زبردستی شامل ہونا بھی ایک اذیت ہے، اور اس اذیت سے حازم عباس 2 4 تھا۔ ان سب سے زیادہ اس کے لیے اذیت کی بات تھی کہ آج اس کے اتنے خاص دن پر بھی اس کا باپ اس سے کوسوں دور کھڑا تھا۔ کیا آج کے دن بھی وہ اس کے پاس نہیں آ سکتے تھے؟ اس نے دور کھڑے سعد صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے دکھ سے سوچا تھا۔ مولوی صاحب نے ایک بار پھر سے اپنی بات دہرائی تھی۔ اب سبھی لوگوں کا دھیان حازم کی جانب تھا۔ جی قبول ہے۔ اس کی خوبصورت و بھاری بھرکم آواز موت سے سناٹے جیسے ماحول میں گونجی تھی۔ میرے ہمسفر، تو یقین تو کر، مجھے مانگنا تو نہ آ سکا، میں نے پھر بھی مانگی یہی دعا کہ گواہی دے گا میرا خدا، میں جب بھی اس سے طلب کیا نہیں مانگا کچھ بھی تیرے سوا۔ یکا یک عامر صاحب شفقت سے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھے تھے۔ حازم ایک کرب کی اذیت میں مبتلا تھا۔ کیا آج کے دن بھی چچا جان، کیا میرا باپ میری زندگی کے سب سے خاص دن پر بھی میرے ساتھ نہیں کھڑا ہے؟ اتنا بد نصیب ہوں میں؟ کیا اس کے بابا اتنا نہیں کر سکتے تھے کہ اس کے نکاح پر تو کم از کم اس کے ساتھ چند لمحوں کے لیے ہی صحیح آ کر کھڑے ہو گئے ہوتے؟ وہ کوئی کمزور مرد نہیں تھا اور نہ ہی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر لگا کر بیٹھ جانے والا۔ وہ حازم عباس تھا، کوئی عام مرد نہیں تھا، لیکن آج وہ کوئی چھوٹا سا بچہ لگ رہا تھا، گویا ابھی پھوٹ پھوٹ کر رو دے گا۔ نکاح کی رسم ادا ہو چکی تھی، سبھی ہاتھ دعا کی تلقین میں اٹھے تھے۔ وہ سب لوگ باری باری حازم کو اپنے گلے سے لگا کر مبارکباد دے رہے تھے۔ عامر صاحب کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ برسوں دیکھا گیا خواب آج حقیقت میں تبدیل ہو گیا تھا۔ رمیز ایک نفرت بھری نگاہ حازم پر ڈالا تھا۔ اس کو تو سوچ سوچ کر غصہ آ رہا تھا کہ محرمہ کی ہر پراپرٹی اب حازم کا حق ہوگا۔ وہ غصے سے بل کھاتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ اس کی ماں نے بھی اس نکاح میں کوئی خاص لگاؤ نہیں دکھایا تھا۔ خیر، نکاح کی رسم شاندار طریقے سے مکمل ہو گئی تھی۔ اب یہاں سے اصل امتحان شروع ہونے کو تھا۔ کہتے ہیں کہ نکاح ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان سے دونوں میاں بیوی کے دل میں محبت و خود بخود پیدا کر دیتا ہے، لیکن اصل میں یہاں تو محرمہ کو پہلے سے کہیں زیادہ حازم سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کو حازم کا پورا وجود ہی ایک جھوٹ کا پلندہ لگ رہا تھا، اور اس رات کا سوچ سوچ کر کہ وہ حازم کو پورے دل سے بددعائیں دے رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ نظریں اٹھا کر دیکھا تو ان کا جوان بیٹا، جو قد و قامت میں ان سے بھی آگے نکل گیا تھا، اپنے لڑکھڑاتے قدموں پر کھڑا تھا۔ انہیں تو پہلے حیرت ہوئی تھی کہ حازم ان کے کمرے کی دہلیز بھی کبھی عبور کرے گا۔ آ جاؤ، انہوں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، ہر طرف سکوت چھایا ہوا تھا۔ وہ اندر آنے کے بعد اپنے باپ کے چہرے کو بغور تک رہا تھا۔ وہ ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتا تھا۔ آخر کس بات کی سزا اس کے حصے میں لکھی گئی تھی؟ بابا، اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ بابا لفظ تو وہ برسوں کا بھول چکا تھا، 1 صدی کے بعد تو اس نے لفظ بابا کہا تھا۔ اس لفظ کی چاشنی گویا اس کے زبان میں گھل کر رہ گئی ہو۔ آج میری زندگی کا بہت خاص دن تھا بابا، آج کے دن بھی آپ نے مجھے چھوڑ دیا، آج تو کم از کم اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے۔ آج کے دن بھی چچا جان، کیوں بابا، کیوں مجھے اتنی بڑی سزا آپ نے دی ہے؟ اتنا غیر رحم ہوں میں آپ کے لیے؟ کیا آپ کو آج بھی مجھ پر رحم نہیں آیا؟ وہ کون سا باپ ہوگا جو بیٹے کے نکاح پر دور کھڑا بس سب کو دیکھ رہا ہو؟ کاش آپ میرے پاس آتے، میرے سر پر ہاتھ پھیرتے، مجھے دعائیں دیتے۔ وہ واقعی چھوٹے بچوں کی طرح شکوہ کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں لال سرخ ہو گئی تھیں، وہ اندر سے بالکل ٹوٹ چکا تھا۔
اس کی آواز میں لاچارگی بے چارگی سب تھی۔ وہ رونا چاہتا تھا، بے تحاشا رونا چاہتا تھا۔ بچپن سے برداشت کرتے کرتے اب وہ ہمت ہار چکا تھا۔ اس کے دل میں جیسے درد اٹھی ہو۔ وہ ایک کرب کے عالم میں اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ سعد صاحب کا چہرہ کچھ تو دکھ کچھ شرم کی وجہ سے جھک گیا تھا۔ صحیح ہی تو کہہ رہا تھا وہ باپ کہلانے کے قابل ہرگز نہ تھے۔ وہ حازم کو گلے لگا کر رونا چاہتے تھے، لیکن ان کی ہمت نہ ہو سکی کہ وہ اس کو خود سے گلے لگاتے۔ بابا ایک بات سچ سچ بتائیں، کیا میں واقعی میں آپ کی سگی اولاد ہوں؟ وہ آپ دیدہ بھری نگاہوں سے ان کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا، کیونکہ اگر وہ سچ میں ان کی سگی اولاد ہوتا تو اتنا اپنے بیٹے سے کون سا باپ دور رہتا ہے، وہ بھی اکلوتے بیٹے سے۔ اتنی دوری کی دونوں باپ بیٹے مل کر بھی مٹا نہیں سکتے تھے۔ جس عمر میں اس کو باپ کی انگلی پکڑ کر چلنا چاہیے تھا، اس عمر میں اس نے چچا کی انگلی تھامی تھی۔ ہاں تم میرے بیٹے ہو، میری سگی اولاد ہو، آئندہ یہ سوال نہ پوچھنا۔ حازم سعد صاحب اس کے سوال پر نہایت شرمسار ہو گئے تھے۔ آج ان کا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ اس قسم کے سوالات کر رہا تھا۔ بہت شکریہ بابا آپ کا کہ آپ کو اتنا تو یاد ہے کہ میں آپ کی سگی اولاد ہوں، وہ تعصب بھرے لہجے میں کہتا رکا نہیں تھا۔ کمرے کے دروازے پر وہ جیسے ہی پہنچا تھا، سامنے کھڑے عامر صاحب کو دیکھ کر وہ بغیر کچھ کہے ان کی سائڈ سے نکل گیا تھا۔ عامر صاحب حال کمرے میں داخل ہوئے تھے، جہاں کانوں کان شور مچا تھا کہ حازم کی مرضی ہے کہ رخصتی آج ہی ہو، بلکہ ابھی، کیونکہ کراچی جا کر اس کو ایک اہم میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے۔ یہ خبر اڑتے اڑتے کسی نہ کسی طرح مہرماں کے کانوں تک بھی پہنچ گئی تھی۔ تب سے وہ حازم سے دو ہاتھ کرنے کا سوچ رہی تھی۔ اس کی اتنی ہمت کہ وہ آج ہی رخصتی کروائے، وہ بھی مہرماں عامر کی مرضی کے بغیر۔ مہرماں غصے سے کمرے کا چکر کاٹ رہی تھی۔ وہ اس بات کو سرے سے ہضم ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کی رخصتی ابھی اور اسی وقت، یہ پاسبل ہی نہیں تھا۔ عیشا اس سے جا کر کہہ دو کہ وہ اپنی اوقات میں رہے، رخصتی کا وہ سوچے بھی نہ۔ مہرماں نے دانت پر دانت جماتے ہوئے کچکچا کر کہا، میں ہرگز اس رخصتی کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں ابھی جا کر بابا جان سے بات کروں گی اور اس رخصتی کو یہیں پر رکواؤں گی۔ مہرماں غرارے کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر تنتناتی عامر